بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج اخبارات جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اخبار جو ہیں ڈیجیٹل اور ویڈیو کے آنے کے بعد مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت بھی ہے یا یہ حقیقت سے آری بات ہے؟ یا اس وقت جو کچھ بھی اس وقت ڈیجیٹل یا چینل ہیں یا اخبارات ہیں یا جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ ڈیجیٹل ہونے سے پہلے پرنٹ میڈیا تھی، اور پرنٹ میڈیا کی بدولت آج ان اخبارات کے بہت بڑی بڑی زمینیں بھی ملی اور ان کی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ان زمینوں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ اخبارات تھے اور آج بھی ہیں۔ جن چینلوں کے ساتھ اخبارات نہیں تھے ان چینلوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اخبارات جو ہیں، ان کی جو چینل ہیں وہ رفتہ رفتہ خاتمے کی طرف چلے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جو انتظامیہ ہے اخبارات کی، وہ جو ہے وہ مالکان کو اور صحافیوں کو دونوں کو جو ہے وہ نہ بیلنس کرتی ہے، نہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ مالکان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو صحافی ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ مال توڑتے ہیں، یہ مال بناتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے مالکان کے درمیان اور صحافیوں کے درمیان جو وہ ایک ایسا کام کرتی ہے، ایسا کارنامہ انجام دیتی ہے جس سے اخبارات کی جو ہے نا پوری کی پوری جو اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ انتظامیہ صحافیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے، حالانکہ کسی بھی اخبار کی انتظامیہ کا صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ صرف اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر غور کرے، لیکن وہ صحافیوں کو کنٹرول کرتی ہے، صحافیوں کو دھمکیاں دیتی ہے۔ اور جیسا آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی 2 نومبر جو ہے صحافیوں کا عالمی دن کے طور پہ منایا گیا، اور اس کے بعد بھی اس ملک میں صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے ایک کھلا میدان نہیں ہے، بلکہ اس پہ مالکان اور صحافیوں کے درمیان کا جو انتظامیہ ہے وہ صحافیوں کے ساتھ غلط اقدامات کرتی ہے، ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، ان کو دھونس دھمکی اور مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور ANP، یہ تمام وہ پارٹیاں ہیں جو یہ کہا کرتی ہیں کہ صحافت، آزادی صحافت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ تمام کی تمام پارٹیاں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ بنیادی ستون، 4 جو حکمرانوں کی جو بنیادی ستون ہیں ان میں سے ایک مضبوط ستون ہے۔ لیکن آج اس ملک میں، ہمارے ملک میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں، ان کو جو دھونس دھمکیاں دی جا رہی ہیں انتظامیہ کی طرف سے، مالکان کی طرف سے نہیں اور نہ ہی صحافیوں کی طرف سے، لیکن جو مالکان اور صحافیوں کے درمیان جو اخبارات میں اور جو چینلوں میں بھی جو انتظامیہ ہے وہ صحافیوں کو دھونس دھمکی دیتی ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، ان کو جو ہے نا دھمکی دے کر کے یہ بتاتی ہے کہ ہم تمہیں ٹرمینیٹ کر دیں گے، اور کر بھی دیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی اپنے مفادات کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے، اور اس کی جو ہے نا ہم بہت سارے صحافی آج بھی اس فساد کے ڈسے جا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ صحافت چھوڑ کر کے انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ آج صحافی بنے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے صحافت کو بدنام کرنے کے لیے بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اشتہارات کے نام پر کہ جی ہم اداروں کے لیے اشتہار لا رہے ہیں۔ اداروں کو تو اشتہار پہلے بھی ملتے تھے، آپ کون سا کمال کر کے اس وقت اشتہارات لے کے آ رہے ہیں؟ اخباروں کے اشتہارات سے جو ہے نا وہ اخبارات کا پہلے بھی کام ہوتا تھا اور آج بھی کام ہوتا ہے، لیکن ان تمام صورتحال کو جو ہے ہم 2 نومبر جو ہمارے پاس آئی ہے، اور 2 نومبر جو صحافیوں کا عالمی دن ہوتا ہے، اس پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو اس کی جو انتظامیہ ہے، وہ کیا صحافیوں کے لیے کر رہی ہے؟ وہ صحافیوں کو انہوں نے پرائیویٹ نجی اداروں کے جو وہ ہیں انتظامیہ، مالکان نہیں ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ اس پورے ظلم میں مالکان شامل نہیں، بلکہ مالکان کو تو شاید بہت ساری باتیں پتہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحافیوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا ہے،
یہ تمام صورتحال ایسی ہے جو صحافت کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور یہ نام نہاد جو انتظامیہ، اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں، انتظامیہ کے لوگ صحافیوں کا کارڈ بنا کر کے ایگریٹیشن کارڈ بھی بناتے ہیں، ریلوے کارڈ بھی بناتے ہیں، اور وہ سفر بھی کرتے ہیں اسی کارڈ پہ، صحافیوں کے کوٹے پہ، صحافیوں کے لیے بننے والے کارڈ کو وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے کارڈ بنے ہوتے ہیں، اس کے اخبارات کے بھی بنے ہوتے ہیں وہ کارڈ، اور وہ کارڈ ایگریٹیشن کے بھی بنے ہوتے ہیں، اور وہ کارڈ ریلوے کے بھی بنے ہوتے ہیں، اور انتظامیہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور صحافیوں کو وہ دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر کے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی حکومت سے، اپنے جو بڑے ہمارے آرمی چیف صاحب سے، اور اپنے انتظامیہ سے جو اس پورے گیم کو وہ چلا رہی ہوتی ہے، اس پورے کھیل میں مختلف قسم کی ترامیم کروا رہی ہوتی ہے، حکومت کو آگے بڑھاتی ہے اور بھارت جیسے دشمن کو برباد کرتی ہے، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ملک میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر برائے مہربانی وہ صحافیوں کی مدد کریں اور ان کو ان ظالم انتظامیہ کی سے نجات دلائیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔